أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءكم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا وكان ذلك في الكتاب مستورا. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. صدق الله العظيم. سورہ احزاب شروع ہو رہی ہے. یہ مدنی سورت ہے. سورہ احزاب جنگ خندق کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو احزاب کہتے ہیں کیونکہ غزوہ خندق کا موقع بڑا سنگین موقع تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا شان نزول یہ بھی بتایا جاتا ہے. معمر بن اسد ایک شخص گزرا ہے مدینے میں. وہ کہا کرتا تھا کہ میرے سینے میں دو دل ہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے، دل ایک ہی ہوتا ہے. اس میں اسی کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے. اور زہار کا کہ زہار کیا چیز ہے کہ اگر کسی مرد نے اپنے بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تو میری ماں ہے یا ماں کی طرح ہے، بہن ہے یا بہن کی طرح ہے، اس کا کیا حکم ہے، مختصر سے طور پر اس میں تذکرہ کر دیا گیا ہے. یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی جی اللہ سے ڈریے. ولا تطع الکافرین، اور کافرین کی اطاعت نہ کیجیے. والمنافقین، اور منافقین کی. یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے بڑے کو اس لیے ڈانٹا جاتا ہے کہ چھوٹے سن کر سمجھ جائیں. گھروں میں بھی اکثر کیا ہوتا ہے، کچھ غلطی ہونے پر بڑے کو ڈانٹا جاتا ہے تاکہ چھوٹے وہ سن کر اپنی اصلاح کر لیں. یا نبی کو کہا جا رہا ہے، مراد نبی نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ساری انسانیت کو پیغام دینا ہے کہ اللہ سے ڈریں اور کافر اور منافق کی اطاعت نہ کریں، ان کی بات نہ مانیں. ان اللہ کان علیما حکیما، یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے ہیں. واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور اتباع کیجیے جو کچھ آپ پر وحی کی جا رہی ہے، نازل کیا جا رہا ہے آپ کے رب کی طرف سے. اتباع صرف قرآن کی ہوگی، جو اللہ نے نازل کیا ہے وحی کے ذریعے سے اسی کی ہوگی. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خبر رکھتی ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ساری انسانیت جو کچھ کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھ. اللہ پر بھروسہ رکھنا، ہر حال میں، ہر موقع پر، ہر جگہ اللہ پر اعتماد. وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کی ذات کافی ہے کام بنانے کے لیے. کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے. انسان چاہے جتنی بھی کوششیں کر لیں وہ خود سے کام نہیں بنا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو جب اللہ ہی بنانے والے ہیں تو ہمیں اللہ پر بھروسہ کر لینا ہے. ہاں یہ بات اور ہے کہ اسباب کے طور پر ہمیں کچھ سبب اختیار کر لینا چاہیے تاکہ اس کام کے بننے میں آسانی ہو جائے. کیونکہ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے اور اونٹ کو چھوڑ دیا ایسے ہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اونٹ کو کہاں پر باندھا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے تو اس کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ پہلے اونٹ کو باندھو، پھر اس کے بعد میں اللہ پر بھروسہ کرنا. یہ اسباب ہیں کہ پہلے باندھا جائے اس پر، اس کے بعد میں اعتماد کیا جائے.
باندھے بغیر اعتماد کرنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ تو اسباب کا اپنانا ضروری ہے، بغیر دنیا مسبب الاسباب ہے، اسباب کے بغیر دنیا کا نظام نہیں ہے، دنیا کا سارا نظام اسباب کے ساتھ چلتا ہے، اس لیے سبب اختیار کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی آدمی کے دل میں، کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے ہیں۔ ما جعل اللہ، نہیں بنایا، نہیں رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لرجل من قلبین، کسی مرد کے لیے دو دل فی جوفہ، اس کے اندر، یعنی اس کے جسم کے اندر۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو جن کے ساتھ تم زہار کرتے ہو، امہاتکم تمہاری مائیں۔ یعنی اگر کوئی انسان یہ کہے تو میری ماں ہے یا تو میری بہن ہے، یہ کہنے کی وجہ سے بیوی ماں نہیں بن جاتی اور بیوی بہن نہیں بن جاتی۔ ہاں یہ کہنا غلط ہے، کہنا صحیح نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اگر یہ کہہ دے کہ تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، تیرا بدن میری ماں کی طرح ہے، تو پھر زہار ہو گیا۔ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 28 پارے کے اندر تذکرہ کیا ہے کہ ویسا کرنے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں یا پھر ایک غلام آزاد کریں، یہ اس کا کفارہ ہے۔ جب یہ کفارہ کر لے گا تو پھر بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی، ورنہ بیوی حرام ہی رہے گی۔ جب تک کفارہ نہ ادا کر لے وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکتا۔ اس میں 2 چیزیں، اور ایک چیز یہ بتائی گئی ہے، صرف محض یہ کہنے سے تو میری ماں ہے، تو میری بہن ہے، بیوی نہ ماں بن سکتی ہے اور نہ بہن بن سکتی ہے۔ ہاں البتہ یہ بری بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر تشبیہ دیتا ہے کہ تیرے گال میری ماں کے گال کی طرح ہے، تیرا بدن میری ماں کی بدن کی طرح ہے، تو پھر زہار ہو جائے گا۔ جب تک کفارہ ادا نہیں کرتا انسان اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہیں بنایا ان بچوں کو تمہارا خصوصی بیٹا جن کو تم پکارتے ہو، یعنی منہ بولا بیٹا، متبنہ جسے کہتے ہیں، لے پالک جسے کہتے ہیں۔ اگر ہمارا نام دینے سے وہ ذاتی ہمارا بچہ نہیں بن جاتا، بلکہ وہ دوسرے کا ہی بچہ رہتا ہے۔ اس لیے شریعت کے اندر بھی ہے کہ اگر کسی بچے کو لے گود لیا جائے تو اس کو اپنا نام نہ دیں، اپنا نام دینا حرام ہے، کسی اور کے بچے کو اپنا بچہ کہنا حرام ہے۔ کیونکہ یہ بات مشہور ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، حضرت زید کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، لوگ زید بن محمد کہنے لگے، یعنی ان کا بیٹا گرداننے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب ان کا نکاح ہوا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی، تو پھر نکاح ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیتیں اتاری کہ جب زید طلاق دے آپ ان کی بیوی سے نکاح کر لینا، کیونکہ پہلے میں ایک رواج بھی تھا، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام سمجھتے تھے، گناہ سمجھتے تھے۔ اس رواج کو بھی توڑنا تھا اور بتانا تھا کہ منہ بولا بیٹا، لے پالک بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، وہ پرایا ہی ہو سکتا ہے۔ ہاں البتہ وہ تمہارا بھائی ہو سکتا ہے، آگے آ رہا ہے۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور جو تم بچوں کو لے کر پالتے ہو ان کو اپنا بیٹا نہ کہو، ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یعنی اپنا بیٹا کہنا یا پھر بیوی کو ماں کہنے کی وجہ سے اپنے اوپر ان کو ماں ہی سمجھنا، یہ تمام چیزیں ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ تمہاری باتیں ہیں، بِأَفْوَاهِكُمْ جو تم اپنے منہ سے کرتے ہو، یہ تمہاری گھڑی ہوئی تمہاری بنائی ہوئی باتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کوئی ماں بولنے سے ماں نہیں بن جاتی، کوئی بیٹا بولنے سے بیٹا نہیں بن جاتا۔ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سچی بات کرتے ہیں، حق بات کرتے ہیں، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہی سیدھا راستے، وہی سیدھے راستے کی بات ہے۔ ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند اللہ، تم پکارو لے پالکوں کو، لآبائهم ان کے باپ کے نام سے، یعنی جس بچے کو لے کر ہم پالتے ہیں ہم ان کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ میں پکاریں، اپنے نام کے ساتھ میں نہ پکاریں۔ هو اقسط عند اللہ،
یہی پورا انصاف ہے۔ اگر کسی کے بچے کو اپنا نام دے کر پکاریں گے تو یہ ناانصافی ہو جائے گی، اور ناانصافی کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے باپوں کے نام سے، واقسط عند اللہ، اور یہی طریقہ پورا انصاف کا ہے۔ فإن لم تفعلوا فإن لم تعلموا، اور اگر تم نہیں جانتے آباؤہم ان کے باپوں کو، فإخوانکم، تب تو وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین کے اندر، وموالیکم، اور تمہارے دوست ہیں۔ اگر ان کے باپ کا نام معلوم نہیں ہے تو تم انہیں اپنا بھائی کہو، بیٹا نہ کہو، بیٹا نہ کہو، اپنا بھائی کہو، دین کے اعتبار سے وہ تمہارے بھائی بن جاتے ہیں۔ ہاں البتہ محبت میں بیٹا کر کے پکار سکتے ہیں، مگر اپنا نام دینا یہ جائز نہیں ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جس چیز میں تم نے خطا کی ہے۔ یعنی اگر تم نے بیٹا بلا لیا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، محبت سے بیٹا بلایا جا سکتا ہے۔ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اور جو اس کا دل سے ارادہ کرے وہ گنہگار ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی ذات سب سے اونچی ہے، اولا بالمؤمنین، ایمان والوں میں سب سے اونچی ذات نبی کی ہے، من انفسہم، اپنی جان سے زیادہ، وازواجہ، وہ ازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں تمام امت مسلمہ کی مائیں ہیں۔ نبی کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند تر ہے، مگر بشر ہیں۔ اعلیٰ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشریت میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، تمام انسانوں کی مائیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں اس بات کو حرام کر دیا گیا کہ ازواج مطہرات کا نکاح کسی اور کے ساتھ میں کیا جائے، کیونکہ وہ ماؤں سے نکاح کرنا سخت حرام ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے، چونکہ بیٹی سے بھی چھوٹی عمر کی تھی، مگر اس کے باوجود بھی ام المومنین کہہ کے پکارتے ہیں، اے ہماری امی جان کہہ کے پکارتے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور رشتہ داروں میں بعض سے اونچے درجے پر ہیں، بعض سے اونچے درجے پر ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم میں بھی ویسے ہی معاملہ ہے۔ اسی لیے قربت، رشتہ داری بہت زیادہ معنی رکھتی ہے۔ رشتہ داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچا رکھا، اس کے بعد آنے والوں کو دوسرے نمبر پر، اس کے بعد پڑوسی، ایسا ایک ترتیب بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اولو الارحام، اولو الارحام بعضهم، تمہارے رشتہ دار، بعض رشتہ دار، اولا ببعض، بعض سے اونچا درجہ رکھتے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم میں، من المؤمنین، سب ایمان والوں میں، والمہاجرین، اور ہجرت کرنے والوں میں۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے جو خاندان والے ہیں، یعنی آپ کا جو خاندان ہے وہ دیگر مومنین میں سب سے اعلیٰ ہے، جسے اہل بیت بھی کہتے ہیں، اور مہاجرین میں، ہجرت کرنے والوں میں بھی، الا، مگر، ان تفعلوا الی اولیائکم، کہ کرنا چاہو آپ اپنا رفیق، اگر کسی کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں تو کوئی معاملہ نہیں ہے، معروف احسان طریقے سے، کیونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے خاندان سے ہے، یہ میرے خاندان سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حقیقی معنوں میں خاندان والے بن گئے، بلکہ ایک محبت جتانا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ میرے خاندان سے ہوں۔ کان ذلک فی الکتاب مستورا، یہ کتاب میں لکھا، یہ تمام چیزیں کتاب کی لکھی ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ یہ تمام کی تمام چیزیں کتاب کی لکھی ہوئی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے نبیوں سے ایک اقرار نامہ لیا، اور آپ سے، وَمِن نُوحٍ، اور نوح سے، وَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم سے، وَمُوسَىٰ سے، وَعِيسَىٰ ابْنَ مریم، اور عیسیٰ بن مریم جو عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ایک عہد لیا، زبردست اقرار لیا ان تمام انبیاء سے۔ کس کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ جب وہ تمہارے موجودگی میں آ جائیں
تو تم اپنی شریعت کو چھوڑ کر، کتاب کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی پیروی کرو۔ لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ پوچھے اللہ تبارک و تعالیٰ سچوں سے اور ان کا سچ ہونا۔ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا عَلِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب، دردناک عذاب ہے۔ یہ تمام آیتیں وضاحت کرتی ہیں اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے، بلکہ ہر چیز وحی ہوتی ہے اور ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان اس کو جھٹلائے، اس کو جھوٹا کہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے اندر جو ایک اہم بات یہ آئی کہ زہار جسے کہتے ہیں کہ بیوی کو ماں کہہ دینا یا بہن کہہ دینا، اس کے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ فقہا کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کے لیے ماں اور بہن والے محرمات والے جو محرم عورتیں ہیں ان کے الفاظ نہ ہی نکالیں بہتر ہے۔ اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے بیوی کو طلاق دینے کی نیت سے کہے کہ تو میری ماں ہے تو پھر طلاق ہو جاتی ہے، تو میری بہن ہے تو پھر اس سے طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں طلاق کا ارادہ نہیں تھا، ایسے ہی ماں اور بہن کہہ دیا تو پھر گنہگار ہوگا، توبہ کرنے سے وہ گناہ دھل جائے گا۔ اور اگر تشبیہ دیتا اعضاء سے کہ تیری پیٹھ میرے ماں کی طرح ہے، تیرے گال میرے ماں کی طرح ہے، ایسی چیزوں سے تشبیہ دیتا ہے کہ جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر اپنی بیوی کو ان ماں کی ان چیزوں سے، بہن کی ان چیزوں سے تشبیہ دیتا ہے تو پھر زہار لازم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے 3 کام ضرور کرنے ہوں گے، یا تو یہ غلام آزاد کرے، یا تو 60 روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تب تک وہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوتی، بلکہ نکاح سے نکلتی نہیں ہے، نکاح میں رہتی ہے۔ حرام ہونے کا مطلب یہ کہ اس سے کوئی فائدہ وہ انسان اٹھا نہیں سکتا جب تک ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز نہ کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔